جو آج میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے، یہی سورہ رحمان کی آیت فاروق اعظم نے پڑھی اور آپ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ فاروق اعظم نے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اس جوان کی قبر کے سراہنے کھڑے ہو کر آیت تلاوت کی ہے۔ امیر المومنین قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، فاروق اعظم قبر کے باہر کھڑے ہو کر آیت پڑھ رہی ہیں، قبر سے جواب آیا صدقتا 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 یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں، میرے پروردگار نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ آیت پڑھنے والا قرآن قبر کے باہر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، جواب دینے والا قبر سے جواب عطا کر رہے ہیں کہ میرے رب نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اب یہ 2 جنتیں کسے ملی ہیں؟ جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، پیش ہونے سے۔ آخری حدیث سنانے لگوں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ایک مشرک نوجوان تھا فضالہ بن عمیر، جس روز مکہ فتح ہوئے، آپ جانتے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے مکہ فتح کی ہے۔ مکہ فتح ہوا، فضالہ بن عمیر مکے سے باہر نکلا، ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے اور اپنے دوست سے کہنے لگا آج ہمارے ہاتھ سے کعبہ بھی چلا گیا ہے، مکہ بھی چلا گیا۔ 2 منٹ رک جائیں، صرف گفتگو ختم ہوتی ہے پھر ہم دعا کے دوران کرتے ہیں۔ فضالہ بن عمیر اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا بڑا دل جل رہا ہے، اسلام غالب آ گیا ہے، پیغمبر اسلام سچے ثابت ہو گئے ہیں، مکہ سے ہم نے معاذ اللہ انہیں نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، وہ واپس مکہ میں آ گئے ہیں، کعبہ بھی چلا گیا ہے، مکہ بھی چلا گیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حرم میں جاؤں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شہید کر دوں، میں انہیں معاذ اللہ قتل کر دوں، پر میں ڈرتا ہوں ان کے وفادار ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ فضالہ کا دوست کہنے لگا فضالہ تو ہمت کر، تو جا کر پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ شہید کر دے، جہاں تک تیرے بیوی بچوں کا معاملہ ہے ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ان کے خراجات کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، بیوی بچوں کی فکر چھوڑ دے، جا کے پیغمبر اسلام کو شہید کر دے۔ فضالہ نے ایک خنجر لیا، اسے زہر میں بجھایا، بجھانے کا مطلب ہے خنجر پر زہر لگا دیا جاتا تھا، بعض تلواروں پر لگایا جاتا تھا، اس لیے کہ اگر زخم سے اگلا بندہ نہ مرے تو زہر کے اثر سے اگلے کی موت ہو جائے، اس لیے وہ تلواروں پر تیروں پر زہر لگاتے تھے، زہر آلود تلواریں، زہر آلود تیر، زہر آلود خنجر۔ اس نے اپنا خنجر زہر آلود کر لیا، اس پر خنجر پر زہر لگایا، خنجر بغل میں چھپایا ہے، اوپر چادر لی ہے، آ گیا ہے حرم مکہ میں۔ اس نے اتفاق ہے اللہ کے رسول کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کعبہ ہو رہے، فضالہ حضور کے پیچھے چلا، جہاں موقع ملا میں خنجر نکال کر پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ شہید کروں گا، حملہ کروں گا، انہیں زخمی کروں گا، یہ سوچ کے نا بغل میں خنجر ہے، اوپر چادر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے ایک چکر لگایا، فضالہ کو قریب جانے کا موقع نہیں مل رہا، اسے موقع نہیں ملا، دوسرا چکر لگایا موقع نہیں ملا، تیسرے پر موقع نہیں ملا، چوتھے چکر پر جا کر فضالہ کو حضور کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ جیسے ہی فضالہ حضور کے قریب ہوا، امام الانبیاء رک گئے، مڑ کے فضالہ کی طرف دیکھا، فرمایا انت فضالہ، تو فضالہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میں فضالہ ہوں۔ فرمایا کدھر آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ فضالہ کہتا ہے میں تو کعبہ دیکھنے آیا ہوں، میں تو حرم دیکھنے آیا ہوں۔ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا اگر کعبہ ہی دیکھنے آیا ہے تو یہ بغل میں خنجر کیوں لے کے آیا ہے؟ اگر کعبے کی زیارت کرنے آیا ہے بغل میں خنجر کیوں لے کے آیا ہے؟ فضالہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، وہیں زمین پر خنجر گر گیا، کہنے لگا آپ کے قتل کا منصوبہ میں نے مکے سے باہر جا کر اپنے دوست کے ساتھ مل کے بنایا، وہاں تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، آپ کو خبر کیسے مل گئی؟ میرے آقا نے فرمایا فضالہ جب تو مکے سے باہر جا کر میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا میرا پروردگار مجھے یہ سارا منظر دکھا رہا تھا، جب تو مکے سے باہر جا کر یہ منصوبہ قتل کا بنا رہا تھا میرا پروردگار مجھے سارا منظر دکھا رہا تھا۔ فضالہ حضور کے قدموں میں گرا اور پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آیا تھا تو کانٹا تھا، حرم سے نکلا ہے تو پھول بن کے نکل رہا ہے، آیا تھا تو مشرک تھا، نکلا ہے تو مواحد بن کے نکل رہا ہے،
آیا تھا تو ناپاک تھا. قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, ہم نے اپنے رسول کو ایسی طہارت کا تاج عطا فرمایا ہے. میرا محبوب جدھر نگاہ ڈالتا جائے گا گناہگاروں کو پاک بناتا جائے گا. اب ذرا فرق دیکھیں, فضالہ حرم سے نکلے, کلمہ پڑھ لیا, اب بنے ہیں صحابی رسول. پہلے مشرک تھا, اب بنا صحابی رسول. حرم سے نکلے, گلی سے گزر ہے, اس گلی میں ایک عورت رہتی تھی اور فضالہ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, دنیاوی محبت کے تعلقات تھے. فضالہ اس کے گھر آتا جاتا تھا, اچھے تعلقات نہیں تھے. عورت نے دیکھا نا فضالہ آگے ہے, وہ خوش ہو گئی, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ میرا عاشق ہے, یہ مجھے ملنے آ رہا ہے. پر اسے کیا پتا یہ فضالہ تو وہ فضالہ رہا ہی نہیں ہے. فضالہ آیا ہے, عورت دیکھ رہی ہے ابھی میرے گھر آئے گا مجھے دیکھے گا, پر فضالہ نے نگاہیں زمین سے اٹھائی نہیں, زمین کی طرف نگاہیں جھکا کے چلتا چلتا عورت کے سامنے سے گزر گیا. عورت نے آواز دے کر کہا فضالہ مجھے ملنے نہیں آئے گا کیا, میرے گھر نہیں آئے گا, تو میرا عاشق تھا, تو مجھ سے محبت کرتا تھا. فضالہ نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکے, اور جو حدیث کے الفاظ ہیں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. فضالہ کو اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ بعد میں فضالہ کئی علماء کے استاد بنے, کئی علماء کے استاد بنے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, اللہ اگر کسی کو توبہ کی توفیق دے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس آدمی پر جسے توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء نے فرمایا, بوڑھا آدمی توبہ کرے نا, بوڑھا آدمی, اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. بوڑھا آدمی, بزرگ آدمی توبہ کرے, اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن اگر کوئی جوان توبہ کرے, ابھی جس کی داڑھی میں نور نہیں آیا, جوانی میں توبہ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس علاقے میں وہ جوان توبہ کرتا ہے نا, اس علاقے کے قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ ہے جوان کی توبہ کی برکت. بوڑھا توبہ کرے اللہ اس کے گناہ بخشتا ہے, جوان توبہ کرے اللہ قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. اور اہل قبور پوچھتے ہیں فرشتوں سے عذاب کیوں نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں, تمہیں نہیں پتا, فلاں جوان نے آج اللہ سے صلح کر لی, اس نے توبہ ایسی کی ہے, اس کی توبہ کی برکت سے اللہ نے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا ہے. کاش میرا کوئی بھائی مجھ سمیت ایسی توبہ کرے کہ ہماری توبہ کی برکت سے اللہ جہنم کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لے. کوئی ایسی توبہ کرے, اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بارے دیگر دعا گو تلاوت بھی ہوئی, ثنا خوانی بھی ہوئی, قرآن اور حدیث بھی بیان ہوا. ان اعمال پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں, اللہ کریم راجہ غلام عباس صاحب کی قبر پر نازل فرمائے, ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.